اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں آسانی آئے تو جو آسانی آپ دوسروں کے لیے دیں گے نا وہ ایگزیکٹلی میرا اللہ آپ کے لیے کرنا چاہے گا. یہ جو صدقہ آپ دیتے صدقہ ہزار بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. دعائیں جو دیتے تو قسمت وہ جو ہم نے سمجھ لیا کہ رزق جو ہے نا میرے اللہ تعالیٰ نے 2.5 لکھا ہوا ہے بس وہ 2.6 نہیں ہوگا. یہ جو میرے اوپر مشکلیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا سورہ شورہ آیت نمبر 30 کہ یہ جتنی بھی آتی ہیں میرا خیال ہے سورہ شورہ یہ سورہ نام کی 116 میں مکس کر دیتا ہوں تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں آپ پہ یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہیں. اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ اکثر اس میں سے میں درگزر کر دیتا ہوں. اللہ نے کرسی دی ہے نا مجھے. یہ کرسی آپ نے تو نہیں دی. یہ کرسی آپ کے جو جنرل کے مالکان نے تو نہیں دی. یہ ان کے دل میں میرے اللہ نے ڈالا تو آپ لوگوں نے دی ہے نا. اب آپ کی جو ایج ہے اس میں آپ کو 12 گھنٹے کام کرنا چاہیے 20 بھی کرنا چاہیے 8 بھی کرنا چاہیے. میری جو ایج میں اس پہ میرا خیال ہے اگر میں 4 گھنٹے کروں گا تو اتنا ہی تھکوں گا جتنا 12. تو میرا توکل میرے 4 گھنٹوں کے بعد شروع ہوگا. آپ کا توکل آپ کے 12 گھنٹے کے بعد شروع ہوگا. یہ 12 گھنٹے میں نے اللہ ڈن مائی بیسٹ. آپ کو تو پتا میری کمر میں درد ہو رہا ہے میں کہوں گا یا اللہ ڈن مائی بیسٹ. آپ کو تو پتا نا میرے سر میں درد ہے بس اتنا. تو اس کے بعد توکل شروع ہوگا نا اپنا بیسٹ دے کے. آپ نے قسمت کی بات کی. جی. اب بہت سارے لوگ اس چیز کو کنفیوز کرتے ہیں شاید میں بھی کنفیوز ہوتی ہوں. جیسے آپ نے بتایا کہ فائنینسز اگر آپ کے مینج نہیں ہو رہے صحیح سے تو آپ کا اورا میں ایک کلر کم ہے. اگر آپ کی محبت اس طرح سے کسی سے نہیں ہو رہی تو اورا کی وجہ سے. پھر ایک کانسیپٹ آتا ہے قسمت کا کہ اللہ نے قسمت لکھ کے بھیجی ہے کہ اگر آپ کو یہ نہیں ملنا تو نہیں ملنا یا فائنینسز اتنے کمانے ہیں تو اتنے ہی کمانے ہیں. اس میں اورا جیسے دعا کا کانسیپٹ ہے پھر وہ ہم ریلیٹ کس طرح قسمت کیا سمجھتے ہیں کہ قسمت کیا ہے آپ کی نظر میں. آپ دیکھیں یہ آپ ایک سیٹ پہ بیٹھی ہوئی ہیں آپ اس معاشرے کی ریپرزنٹیٹیو ہیں. فیل سو گڈ ٹو وین یو سی یور. اور آپ میں نے آپ کو 2 باتیں بتائی بھی کہ آپ یہ آپ کی صرف میں نے آپ کو اچھا میں خوبیاں تو سب بتاتے ہیں آپ کو نا. میں آپ کو بتاتا ہوں جو شارٹ کمنگز ہیں آپ کی نا. میرا تعالیٰ نے قسمت آپ کا بتایا کہ آپ کب پیدا ہوں گے کس گھرانے میں پیدا ہوں گے کتنا ہوگا کب آپ کی شادی ہوگی کب آپ کی انتقال ہوگا. آپ اپنی قسمت کو خود ڈیزائن کرتے ہیں روز کے حساب سے. مثال کے طور پہ آپ صبح بیڈ سے اٹھی اور آپ بیٹھے بیٹھے آپ نے سوچا کہ آج نا جویریہ 2 کسی ایسی خواتین سے میں بات کروں گی جس سے کوئی زندگی میں بات نہیں کرتا. آج میں 2 ایسے لوگوں کو نہ کھانے کے پیسے دوں گے اپنی پاکٹ منی سے جس پہ تو آپ کی قسمت تو اسی وقت میرے اللہ تعالیٰ نے چینج کر دی نا. آپ کو ریٹرن ادھر بھی دے گا ادھر بھی دے گا. جو آپ جو دے رہے ہیں یاد رکھیے گا ایک زندگی میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں آسانی آئے تو جو آسانی آپ دوسروں کے لیے دیں گے نا وہ ایگزیکٹلی میرا اللہ آپ کے لیے کرنا چاہے گا. یہ جو صدقہ آپ دیتے صدقہ ہزار بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. دعائیں جو دیتے تو قسمت وہ جو ہم نے سمجھ لیا کہ رزق جو ہے نا میرے اللہ تعالیٰ نے 2.5 لکھا ہوا ہے بس وہ 2.6 نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوتا. مجھے ایک بات بتائیں اس سے پوچھنے والا کوئی آپ سے پوچھنے والے کتنے لوگ ہیں اس وقت آپ سے 3 لوگ پوچھنے والے ہیں جو آپ نے ان کو جواب دے نا 3 لوگوں کو. آپ نے تو نہیں مجھے بتایا مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں 3 لوگ ایسے ہیں جو جن کو آپ 2 تو مجھے پتہ ہے. جی. میرے اللہ سے پوچھنے والا کون ہے وہ جویریہ کو پوری دنیا کے بادشاہ اسے پوچھنے والا کون ہے. ایک کسائی ہوتے تھے اس کی نا دعا بڑی قبول ہوتی تھی. تو کسی کو کوئی بیماری ہوتی تھی تو وہ لوگ پوچھتے تھے کہ بھئی تم کیا کرتے ہو. اس نے کہا میری ماں بیمار ہے میں جو سب سے اچھے گوشت کا ٹکڑا پہلے کاٹ کے اپنی ماں کو یخنی بنا کے وہ اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہوں. وہ کہتے جب تم ہمارے لیے دعا کرتے ہو تو کیا کرتے ہو. میں کہا میں کہ اللہ کر دے ٹھیک. تجھ سے پوچھنے والا کون ہے تجھ سے پوچھنے والا کون ہے. آپ اپنی قسمت پہ اگر اپنی قسمت پہ آپ کو لگتا ہے کہ کسی چیز کی کمی ہے تو آپ کے پاس ایک کٹہرا ہے. ہم کیا کرتے ہیں میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں کہ ہم اس کٹہرے میں نا روز بدلتے ہیں لوگ. کبھی اپنے بھائی کو کھڑا کر دیا کبھی اپنے پارٹنر کو کھڑا کر دیا کبھی ہم اپنی ذات کو نہیں کھڑا کرتے کبھی اس میں. تو اگر امپرومنٹ میں اگر میں ساری دنیا کو بلیم کروں میری ذات کو اس سے کیا فائدہ پہنچے گا. میری ذات کو فائدہ تب پہنچے گا کہ میں اس کٹہرے میں اپنی اکاؤنٹیبلٹی شروع کر دوں کہ میری غلطی کا ہے. میں یہ جو میرے اوپر مشکلیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا سورہ شورہ آیت نمبر 30 کہ یہ جتنی بھی آتی ہیں میرا خیال ہے سورہ شورہ یہ سورہ نام کی 116 میں مکس کر دیتا ہوں. تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں آپ پہ یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہیں. اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ اکثر اس میں سے میں درگزر کر دیتا ہوں.
ٹھیک ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ، اب میں تمہیں ایک شارٹ کٹ قسمت کا بھی بتا دوں آپ کے توسط سے اپنی بہن بھائیوں کو، اپنی پرسنل، بغیر مجھے، اگر میں یہاں پہ تشہیر کے لیے بیٹھا ہوں تو میرا اللہ جانتا ہے کہ میں کس لیے بیٹھا ہوں. اگر میں یہاں پہ کسی ویورشپ کے لیے بیٹھا ہوں وہ بھی میرا اللہ جانتا ہے. مگر یہاں میں، میری نیت کیا ہے؟ دیکھو نیت ایک ایسی چیز ہے، ہاٹ لائن ہے میرے اور میرے اللہ کی ہے. میں آپ کو بتاؤں، سورہ ابراہیم، میں اکثر یہ کوٹ کرتا ہوں، آیت نمبر 7، چھوٹی سی آیت. اس میں میرا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج میں اعلان کرتا ہوں. یہ اعلان کوئی سی او نہیں کر رہا، کوئی گورنر نہیں کر رہا، اس چھوٹے سے پلانٹ کا بڑا چھوٹا بادشاہ نہیں کر رہا جس سے ہم ڈر بھی جائیں گے. میرا اللہ خالق و خالق، جس کے پاس اتنی گلیکسیز ہیں کہ اربوں ستارے، اور وہ ہے ہر ستارہ ہزاروں دنیاوں کو اپنی طرح اندر لے کے جا سکتا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ آج میں اعلان کرتا ہوں کہ جس نے میرا شکر ادا کیا اس کو میں بے انتہا عطا فرماؤں گا. پھر وہاں پہ رکتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں تو میرا عذاب بہت سخت ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یا آپ شکر کر کے مزے کریں گے زندگی میں، شکر کر کے قسط ادا کریں گے، اور یا پھر آپ پکڑ میں آئیں گے. تیسرا راستہ ہی کوئی نہیں آپ کے پاس. تو جب آپ اپنی چیزوں پہ شکر کریں، یہ کافی آئی ہے نا میرے پاس، اگر میں اس کا شکر نہ کروں کہ یہ بنی کہاں، یہ بنی پانی کا ٹھنڈا گلاس پڑا ہوا، اتنا خوبصورت کمرہ ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے کرسی دی ہے نا مجھے. یہ کرسی آپ نے تو نہیں دی، یہ کرسی آپ کے جو جنرل کے مالکان نے تو نہیں دی، یہ ان کے دل میں میرے اللہ نے ڈالا تو آپ لوگوں نے دی ہے نا. تو سب سے پہلے اگر میں شکر گزار اس کا نہ ہو تو میں تو اس کرسی کا ایلیجیبل نہیں ہوں گا نا پھر نیکسٹ ٹائم. تو جیسے جیسے آپ کی شکر گزاری بڑھتی ہے نا، اللہ تعالیٰ آپ کی قسمت بھی کھولتا رہے. اچھا، جیسے ہم لوگ میجورٹی قسمت پہ ڈال دیتے ہیں کہ اچھا یہ نہیں ہو رہا تو میری قسمت ایسی ہوگی. شاید ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم شاید کسی چیز کے لیے کوشش نہیں کر رہے، یا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے خود کو اکاؤنٹیبل کیسے کرنا ہے. دیکھیں، ہمارے بس میں جتنا ہے اتنا کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ تو اگر ہم کریں گے تو وہ مناسب بھی نہیں ہے. پھر توکل سے نکلیں گے نا. اب آپ کی جو ایج ہے اس میں آپ کو 12 گھنٹے کام کرنا چاہیے، 20 بھی کرنا چاہیے، 8 بھی کرنا چاہیے. میری جو ایج ہے اس پہ میرا خیال ہے اگر میں 4 گھنٹے کروں گا تو اتنا ہی تھکوں گا جتنا 12. تو میرا توکل میرے 4 گھنٹوں کے بعد شروع ہوگا. آپ کا توکل آپ کے 12 گھنٹے کے بعد شروع ہوگا. یہ 12 گھنٹے میں نے اللہ ڈن مائی بیسٹ. آپ کو تو پتا میری کمر میں درد ہو رہا ہے، میں کہوں گا یا اللہ ڈن مائی بیسٹ. آپ کو تو پتا نا میرے سر میں درد ہے، بس اتنا. تو اس کے بعد توکل شروع ہوگا نا، اپنا بیسٹ دے کے. ٹھیک ہے، اور آپ کا توکل تو اسی وقت شروع ہوگا جو اپنا بیسٹ دیں گے. پھر اس کے بعد اگر آپ کوئی کنفیوز ہے نا، جتنا آپ کا گمان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مجھ پہ گمان کرے گا میں ویسے ہی ہو جائے کروں. وہی مینیفیسٹیشن جس کو کہتے ہیں، گمان، لا آف اٹریکشن، کہ اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر میں کچھ چاہوں تو اور میں یہ سوچوں کہ مجھے یہ مل جائے گی تو ڈیفینیٹلی. آج کل کے بچے تو افرمیشن، کل بڑا اچھا آپ نے سوال پوچھا. کل کمرے میں اسٹوڈنٹ ہے میرے پاس، میرے خیال لمس کے تھے بچے. That was brilliant. میں I feel so proud when جب مجھے یہ نا یہاں پہ نا ہیرے ملتے ہیں. نیو جنریشن سے میں بڑا ہوپ فل ہوں، مگر تھوڑے کنفیوز ہیں، تھوڑے سے کنفیوز ہیں. وہ بات کریں تھے کہ واقعی نیو جنریشن کے مسائل، میں اس پہ آپ کا ٹائم نہ کم ہو جائے، میرا تو نوکری یہی ہے. ٹھیک ہے، کل وہ بچے بیٹھے ہوئے تھے، لمس کے تھے میرا خیال ہے، کوئی ایک زارا نام کی ایک لڑکی فوٹوگرافر ہے. وہ اپنے گھر والوں کی ایسی ہیلپ کر رہی ہے جیسے کوئی مرد کرتا ہے. اس کے بھائی کوئی نہیں ہے، والد صاحب باہر ہی ہوتے ہیں، تو اپنی بڑی بہن کو جیسے سنبھالی. تو آئی فیل سو پراؤڈ آف دس کڈس کہ یا اللہ شکر ہے کہ تو نے مجھے اس معاشرے میں پیدا کیا. یا اللہ، وہ بات ہو رہی تھی تو میں نے انہیں کہا کہ تم لوگ انفارمیشن کرتے ہو؟ اس نے کہا ہاں سر کرتے ہیں نا. میں کہا گڈ. میں کہا تم لوگ کیا مینیفیسٹ کرتے ہو؟ کہتا میں نے کہا اچھا آپ ایک کام کرتے ہیں، یہاں پہ روم میں کتنے بیٹھے ہوئے تھے؟ میرے خیال ہے کوئی 7 خواتین تھی، کوئی 2 بچے بھی تھے. میں نے کہا اپنے کاغذ پینسل نکالو. وہ جب میں بات کرتا ہوں تو پہلے زمانے میں نا وہ موبائل سے کوئی ریکارڈ کرتا تھا، تو وہ پھر میں نے کہا نہیں، اس کو نا لکھتے ہیں، کیونکہ موبائل آپ کھولیں گے نا کرنے کے لیے. بابا جی کے سامنے ایک دفعہ کوئی بات کرنے لگے تو میں نے اپنے آپ کو نا بڑا ماڈرن شو کیا، بڑی پرانی بات ہے. تو میں نے فٹافٹ موبائل نکالا، کیا رک جا. اس نے کہا یہ جو ہے نا موبائل میں کوئی چیز لکھو گے نا تو جیسے تم موبائل کو چیز پڑھنے کے لیے وہاں پہ 3 میسیجز آئے ہوں گے، پھر وہ کوئی کال آ جائے گی، وہ اصل ٹاپک ہی بھول جاؤ گے. تو کتاب اور پینسل کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا. میں نے کہا واہ 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 جی کیا بات. تو میں ان کو کہ لکھ لو. میں نے کہا لکھو ذرا اپنی، مجھے بتاؤ کہ جو تم لوگ مینیفیسٹ کرتے ہو کیا کیا. تو ان سب نے نا، کسی نے ملین پاؤنڈ لکھے ہوئے تھے، کسی نے بلڈنگز لکھی ہوئی تھی. میں نے کہا بہت غلط مینیفیسٹیشن ہے یہ تم لوگوں کی. کہتے نہیں 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 نہیں. کہتے کیوں؟ میں نے کہا مینیفیسٹ کرو تو ہیپینس کو کرو.
تم لوگ تو یہ پیسے ہیپینس کے لیے مانگ رہے ہو, یہ بلڈنگ ہیپینس کے لیے مانگ رہے ہو, جو اپنی پارٹنر کو مانگ رہے ہو کہ میں ایکس وائی زی مجھے مل جائے تو ہیپینس. آپ یہ ساری چیزیں مل کے بھی, میں نے ایسے کروڑ پتی لوگ, بلینئر بھی دیکھے, میں اکثر دنیا میں جاتا ہوں, ان کے پاس اپنے ہیلی کاپٹرز ہوتے ہیں جویریا, مگر میں نے ان میں خوش بندے بڑے کم دیکھے, راضی برضا بڑے کم دیکھے. ٹھیک, اگر آپ کسی ادارے کی سی او ہیں اور آپ کے پاس 8,000 لوگ کام کر رہے ہیں, اور اگر آپ کا ڈرائیور مطمئن ہے نا, تو وہ کامیاب ہے, آپ نہیں ہے. کیا خوبصورت بات. ٹھیک ہے, آپ کا ڈرائیور کامیاب ہے. میرے لیے وہ جو میرے اللہ تعالیٰ سے جڑا بھی ہوا ہے, راضی برضا بھی ہے, ایک چھوٹے سے کمرے میں وہ خوش بھی ہے. تو میں نے کہا نہیں, یہ جو آپ کو نیا نیا چانس چڑھا نا, تم لوگ پیسے اگر مینیفیسٹ, اگر تمہیں پیسے مل بھی گئے, تمہارا گردہ فیل ہو گیا, پھر پیسے مل بھی گئے, تم لوگوں کی کوئی بیماری ہوگی, آپ کو کوئی موٹر نیورون ڈیزیز ہوگی جس میں ہاتھ پیر ہی نہیں لا سکتے, پھر میں کہ اللہ سے مانگنا ہے تو پورا پیکج مانگو کہ اللہ وہ دے جس میں بس خوشی اور تیرا شکر ہو, خوشی اور تیرا شکر ہو. تو ہم نے مینیفیسٹ وہ کرنا ہے جس میں ہمیں پیس ہو.